السلام علیکم دوستوں، میں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک پہ ہم کتاب مشکات المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم دوسری جلد جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو چیپٹر ہے وہ ہے کتاب النکاح، اور کتاب النکاح میں سب چیپٹر ہے عدت کا بیان۔ حدیث نمبر 3324۔ ابو سلمہ فاطمہ بنت قیس سے روایت کرتے ہیں کہ ابو عمرو بن حفص نے انہیں آخری طلاق اس وقت دی جب وہ مدینہ منورہ سے باہر تھے۔ چنانچہ ابو عمرو بن حفص کے وکیل نے وہ جو فاطمہ کے سپرد کر دیے جو ابو عمر نے ان کے لیے بھیجے تھے، وہ اس سے ناراض ہو گئیں۔ اس پر اس کے وکیل نے کہا، اللہ کی قسم تمہارا ہم پر کوئی حق نہیں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے کوئی نفقہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ام شریک کے گھر عدت گزارنے کا حکم فرمایا۔ پھر فرمایا وہ ایسی خاتون ہیں کہ میرے صحابہ اس کے پاس آتے جاتے ہیں، لہذا تم ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزارو، کیونکہ وہ نابینا شخص ہے۔ تم اپنے معمول کے کپڑے پہن کر رہ سکتی ہو، جب تم عدت گزار لو تو مجھے مطلع کرنا۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں جب میں نے عدت گزار لی تو میں نے آپ کو بتایا کہ معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم نے مجھے پیغام نکاح بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہم وہ تو اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے نہیں اتارتا، سخت مزاج ہے، اور رہا معاویہ تو وہ فقیر آدمی ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں، تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ میں نے اسے ناپسند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ سے نکاح کر لو۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا، اللہ نے اس میں خیر فرما دی اور میں قابل رشک بن گئی۔ اور انہی سے ایک روایت میں ہے ابو جہم وہ تو عورتوں کو بہت مارنے والا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے خاوند نے جب اسے 3 طلاقیں دے دیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تمہارے لیے صرف حاملہ ہونے کی صورت میں نفقہ ہے، ویسے کوئی نفقہ نہیں۔ حدیث نمبر 3325۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ ایک بے آباد گھر میں تھیں، ان کے متعلق اندیشہ محسوس کیا گیا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت عنایت فرمائی، یعنی عائشہ کی مراد یہ ہے کہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر سے منتقل ہونے کی اجازت دی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فاطمہ کو کیا ہو گیا، وہ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتی جب وہ یہ کہتی ہے کہ متعلقہ ثالثہ کے لیے سکونت ہے اور نہ خرچ۔ حدیث نمبر 3326۔ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس کو محض اس لیے منتقل کیا گیا کہ وہ اپنے خاوند کے اقارب پر زبان درازی کرتی تھی۔ حدیث نمبر 3327۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ کو 3 طلاقیں دی گئیں، انہوں نے اپنی کھجوریں توڑنے کا ارادہ کیا تو ایک آدمی نے کہا انہیں گھر سے نکلنے سے منع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور واقعہ بیان کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں تم اپنی کھجوریں توڑو، کیونکہ امید ہے کہ تم صدقہ کرو گی یا کوئی بھلائی و نیکی کا کام کرو گی۔ حدیث نمبر 3328۔ مسعور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ صبیہ اسلمیہ نے اپنے خاوند کی وفات کے چند دن بعد بچے کو جنم دیا، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تاکہ آپ سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کریں۔ آپ نے انہیں اجازت عطا فرما دی اور انہوں نے نکاح کر لیا۔ حدیث نمبر 3329۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میری بیٹی کا خاوند فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا میں اس کی آنکھوں میں سرما لگا دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 2 بار یا 3 بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہی فرماتے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عدت 4 ماہ 10 دن ہے، جبکہ دور جاہلیت میں تم میں سے ہر کوئی سال کے اختتام پر اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی تھی، 1 سال بعد عدت ختم ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 3330۔ ام حبیبہ اور زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ خاوند کی وفات پر 4 ماہ 10 دن کے سوگ کے علاوہ کسی اور میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ حدیث نمبر 3331۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی میت پر 3 دن سے زائد سوگ نہ کرے، البتہ خاوند پر 4 ماہ 10 دن کا سوگ کرے اور وہ یمنی لکیردار چادر کے سوا رنگے ہوئے کپڑے بھی نہ پہنے، نہ سرما ڈالے اور نہ خوشبو لگائے، البتہ جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو پھر گست یا اظفار کی معمولی سی خوشبو لگا لے۔ بخاری مسلم اور ابو داؤد نے یہ اضافہ نقل کیا ہے وہ مہندی نہ لگائے۔ حدیث نمبر 3332۔
زینب بنت کعب سے روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حریہ بنت مالک بن سنان نے انہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تاکہ وہ اپنے قبیلے بنو خضرہ میں اپنے گھر چلی جائیں، کیونکہ اس کا شوہر اپنے مفرور غلاموں کی تلاش میں نکلا تھا جسے ان غلاموں نے قتل کر دیا تھا۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤں، کیونکہ میرے شوہر نے نہ تو اپنا ذاتی گھر چھوڑا ہے اور نہ نفقہ۔ وہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں واپس موڑی، حتیٰ کہ جب حجرے میں تھی یا مسجد میں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا اپنے گھر میں رہو حتیٰ کہ عدت پوری ہو جائے۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں نے وہاں 4 ماہ 10 دن عدت گزاری۔ حدیث نمبر 3333۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے ایلوے کا عرق لگایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ ایلوے کا عرق ہے، اس میں کوئی خوشبو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چہرے کو چمکا دیتا ہے، اسے رات کے وقت لگا لیا کرو اور دن کے وقت صاف کر دیا کرو۔ خوشبو لگا کر کنگھی بھی نہ کرو اور نہ مہندی لگا کر کنگھی کرو، کیونکہ وہ خصاب ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں کس چیز کے ساتھ کنگھی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیری کے پتوں کے ساتھ تم اپنے سر پر ان کے لیے کر لیا کرو۔ حدیث نمبر 3334۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ نہ تو زرد رنگ کے کپڑے پہنے اور نہ سرخ رنگ کے، اور نہ وہ زیور پہنے اور خضاب لگائے اور نہ ہی سرما لگائے۔ حدیث نمبر 3335۔ سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ آواس نے شام میں اس وقت وفات پائی جب اس کی بیوی کو طلاق کے بعد تیسرا حیض شروع ہو چکا تھا اور وہ اسے طلاق دے چکا تھا۔ معاویہ بن ابی سفیان نے اس بارے میں مسئلہ دریافت کرنے کے لیے زید بن ثابت کے نام خط لکھا تو زید نے انہیں جواب دیا، وہ تیسرے حیض میں داخل ہو چکی ہے، وہ عورت اس سے بری الذمہ ہے اور وہ اس سے بری الذمہ ہے، وہ اس کا وارث نہیں اور یہ اس کی وارث نہیں۔ حدیث نمبر 3336۔ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس عورت کو طلاق دی گئی اور اسے 1 یا 2 حیض آ گیا پھر اس کا حیض موقوف ہو گیا تو وہ 9 ماہ انتظار کرے گی۔ اگر اس کا حمل زہر ہو گیا تو پھر یہی وضع حمل ہے، اور ورنہ وہ 9 ماہ کے بعد 3 ماہ عدت گزارے گی اور پھر حلال ہو جائے گی اور وہ دوسری جگہ نکاح کر سکے گی۔ کتاب و نکاح میں چیپٹر ہے استبراء کا بیان۔ حدیث نمبر 3337۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرے جو بچہ جننے کے قریب تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں شخص کی لونڈی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ اس سے جمع کرتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس پر ایسی لعنت کروں جو قبر تک اس کے ساتھ جائے۔ وہ اس سے کیسے خدمت کا تقاضا کر سکتا ہے جبکہ وہ اس کے لیے حلال نہیں، یا وہ اسے کیسے وارث بنا سکتا ہے جبکہ وہ اس کے لیے حلال نہیں۔ حدیث نمبر 3338۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے غزوہ اوطاس میں حاصل ہونے والی لونڈیوں کے بارے میں فرمایا، وضع حمل سے پہلے حاملہ لونڈی سے جمع نہ کیا جائے اور جو حاملہ نہیں اس سے بھی جمع نہ کیا جائے حتیٰ کہ اسے 1 حیض آ جائے۔ حدیث نمبر 3339۔ رفیع بن ثابت انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے روز فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنا پانی کسی اور کی کھیتی کو دے، یعنی حاملہ سے جمع کرے۔ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی لونڈی سے جمع کرے حتیٰ کہ اس کا رحم خالی ہو جائے، اور جو شخص اللہ اور اس کے روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ مال غنیمت کو اس کی تقسیم سے پہلے فروخت کرے۔ ابو داؤد اور امام ترمذی نے اسے ذرا غیرہ تک روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3340۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لونڈیوں کو جنہیں حیض آتا تھا 1 حیض کے ذریعے اور جنہیں حیض نہیں آتا تھا 3 ماہ کے ذریعے استبراء رحم کا حکم فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر کی کھیتی کو پانی دینے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3341۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایسی لونڈی جس سے جمع کیا جاتا ہو حبا کی جائے یا بی کی جائے یا آزاد کی جائے تو وہ 1 حیض کے ذریعے اپنے رحم کے خالی ہونے کا یقین کر لے، اور کنواری سے استبراء رحم کا نہیں کہا جائے گا۔ دونوں روایتیں رزین نے روایت کی ہیں۔ کتاب و نکاح میں چیپٹر ہے نان نفقہ اور حق مملوک کا بیان۔ حدیث نمبر 3342۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، وہ مجھے اس قدر نہیں دیتا جو میری
میرے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو، مگر میں اس سے اس طرح لے لیتی ہوں کہ اسے پتہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدر لے لیا کرو جو دستور کے مطابق تیرے اور تیری اولاد کے لیے کافی ہو۔ حدیث نمبر 3343۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تم میں سے کسی کو مال عطا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ حدیث نمبر 3344۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مملوک کا کھانا اور لباس دستور کے مطابق مالک پر واجب ہے اور اس سے کام صرف اس کی طاقت کے مطابق ہی لیا جائے۔ حدیث نمبر 3335۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے زیر تصرف کر دیا ہے۔ اللہ جس کے بھائی کو اس کے زیر تصرف کر دے تو اسے ایسے ہی کھلائے جیسے خود کھائے، اور ویسا ہی پہنائے جیسا خود پہنے، اور اس سے کوئی ایسا کام نہ لے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر وہ اس کے ذمہ کوئی ایسا کام لگا دے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو تو پھر وہ اس میں اس کی اعانت کرے۔ حدیث نمبر 3346۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ان کا منشی ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے فرمایا کیا تم نے غلاموں کو ان کے کھانے کا سامان دے دیا؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا جاؤ اور انہیں کھانے کا سامان دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ اپنے مملوک کے کھانے کا سامان روک لے، اور ایک روایت میں ہے کہ آدمی کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ جن کی خوراک اس کے ذمہ ہے وہ اس کی روزی ضائع کر دے۔ حدیث نمبر 3347۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا خادم تمہارے لیے کھانا تیار کر کے لائے تو وہ مالک اسے اپنے ساتھ بٹھائے تاکہ وہ کھائے، کیونکہ اس نے آگ کی حرارت اور دھواں برداشت کیا ہے۔ اگر کھانا کھانے والوں کے حساب سے کم ہو تو وہ اس میں سے 1 یا 2 لقمے اس کے ہاتھ پر رکھ دے۔ حدیث نمبر 3348۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غلام اپنے آقا کے لیے مخلص و خیر خواہ ہو اور وہ اللہ کی عبادت بھی احسن انداز میں کرتا ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ حدیث نمبر 3349۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مملوک کے لیے کیا خوب ہے کہ اللہ اسے اس حال میں فوت کرے کہ وہ اپنے رب کی عبادت بھی اچھے انداز میں کرتا ہو اور اپنے آقا کی اطاعت بھی اچھے انداز میں کرتا ہو، کیا خوب ہے اس کے لیے۔ حدیث نمبر 3350۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غلام فرار ہو جاتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی، اور انہی میں سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام فرار ہو جاتا ہے تو اس سے ذمہ ختم ہو جاتا ہے، اور انہی میں سے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام اپنے مالکوں سے فرار ہو جائے تو اس نے کفر کیا حتیٰ کہ وہ ان کے پاس واپس لوٹ آئے۔ حدیث نمبر 3351۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اپنے مملوک پر بہتان باندھا جب کہ وہ اس سے بری ہو جو اس نے کہا تو وہ روز قیامت اس سے کوڑے مارے جائیں گے مگر یہ کہ وہ ویسے ہی ہو جیسے اس نے کہا۔ حدیث نمبر 3352۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے اپنے غلام پر اس کے ناکردہ جرم پر حد قائم کی یا اس کو تھپڑ رسید کیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے۔ حدیث نمبر 3353۔ ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، اس دوران میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی ابو مسعود جان لو اللہ تم پر اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی تم اس پر قدرت رکھتے ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول و اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں جہنم کی آگ جلاتی، یا فرمایا تمہیں آگ چھوتی۔ حدیث نمبر 3354۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا میرے پاس مال ہے اور میرے والد کو میرے مال کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارا مال تمہارے والد کا ہے، کیونکہ تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے، تم اپنی اولاد کی کمائی کھاؤ۔ حدیث نمبر 3355۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں اور میری زیر نگرانی ایک یتیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے مال سے اس طرح کھاؤ کہ اس میں اسراف نہ ہو، نہ جلد بازی ہو کہ یتیم کے بڑے ہونے سے پہلے وہ مال ختم ہو جائے، اور نہ اس سے جائیداد بنانی چاہیے۔ حدیث نمبر 3356۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض البوت میں فرما رہے تھے نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ حدیث نمبر 3357۔ امام احمد اور امام ابو داؤد نے علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3358۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 3359۔ رافع بن مقیس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلاموں اور رعایا سے اچھا سلوک کرنے والا باعث برکت ہے، جبکہ برے اخلاق والا وہ باعث نحوست ہے۔ اور میں صاحب مشکات نے مساوی کے علاوہ کسی اور نسخے میں یہ اضافہ نہیں دیکھا جو صاحب مساوی نے نقل کیا ہے۔ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور نیکی عمر میں اضافے کا باعث ہے۔ حدیث نمبر 3360۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے قدم کو مارے اور وہ اللہ کا واسطہ دے تو تم اپنا ہاتھ اٹھا لو، نہ مارو۔ ترمذی بہقی فی شعب الایمان، لیکن اس میں اپنا ہاتھ اٹھا لو کے بجائے روک لو کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 3361۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے والدہ اور اس کے بچے کے درمیان جدائی ڈال دی تو روز قیامت اللہ اس کے اور اس کے چہتوں، والدین اور اولاد وغیرہ کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ حدیث نمبر 3362۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 غلام بھائی مجھے ہبہ کیے تو میں نے ان میں سے ایک بیچ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، تیرا غلام کہاں گیا؟ میں نے آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے واپس لاؤ، اسے واپس لاؤ۔ حدیث نمبر 3363۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی اور اس کے بچے کے درمیان جدائی ڈال دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسے منع فرمایا اور بی کو فسخ کر دیا، اور ابو داؤد سے نے اسے منقطع روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3364۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 صفات ہوں گی وہ اللہ اس کی موت آسان فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا: کمزور سے نرمی کرنا، والدین پر شفقت کرنا اور مملوک سے احسان کرنا۔ ترمذی اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 3365۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام ہبہ کیا تو فرمایا، اسے مارنا نہیں کیونکہ نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا اور میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ مساوی کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 3366۔ امام دارالقطنی کی روایت المجتبیٰ میں ہے کہ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمازیوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 3367۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس شخص نے پھر یہی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ جب تیسری بار دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے دن میں 70 بار درگزر کرو۔ حدیث نمبر 3368۔ امام ترمذی نے اسے عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3369۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے غلاموں میں سے جو غلام تمہاری معاونت کرے تو جو تم کھاتے ہو اسے بھی وہی کھلاؤ اور جو تم پہنتے ہو اسے بھی وہی پہناؤ، اور ان میں سے جو تمہاری معاونت نہ کرے اسے بیچ دو اور اللہ کی مخلوق کو سزا نہ دو۔ حدیث نمبر 3370۔ سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاغ اور اونٹ کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر اس حال میں سواری کرو کہ وہ سواری کے قابل ہوں اور انہیں اس حال میں چھوڑ دو کہ وہ اچھے ابھی تھکے نہ ہوں۔ حدیث نمبر 1371۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان، تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اسی کے ساتھ کہ وہ احسن ہو، اس کا فرمان بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ازراہ ظلم کھاتے ہیں نازل ہوا، تو پھر جس شخص کے پاس یتیم تھا اس نے اس کا کھانا اپنے کھانے سے، اس کا پینا اپنے پینے سے الگ کر دیا، اور جب یتیم کے کھانے پینے سے کچھ بچ جاتا تو وہ اس کے لیے رکھ دیتے حتیٰ کہ وہ اسے کھا لیتا یا وہ خراب ہو جاتا۔ یہ چیز ان پر بہت دشوار گزری تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیجئے ان کے لیے صلاح کرنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ انہوں نے ان کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ اور پینا اپنے پینے کے ساتھ ملا لیا۔ حدیث نمبر 3372۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد اور اس کے بچے کے درمیان نیز بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے پر لعنت فرمائی۔ حدیث نمبر 3373۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس قیدی لائے جاتے تو آپ ایک گھر کے تمام افراد کسی ایک کو عطا فرما دیتے، یہاں تک کہ آپ ان میں جدائی ڈالنا ناپسند کرتے۔ حدیث نمبر 3374۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ شخص ہے جو بخل و تکبر کی وجہ سے اکیلا کھاتا ہے، اپنے غلام کو مارتا ہے اور اپنا عطیہ اس کے مستحق کو نہیں دیتا۔ حدیث نمبر 3375۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مملوکوں سے برا سلوک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ نے ہمیں نہیں بتایا کہ اس امت میں تمام امتوں سے زیادہ مملوک اور یتیم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم ان کی اپنی اولاد کی طرح تکریم کرو اور خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ۔ انہوں نے عرض کیا ہمیں دنیا میں کون سی چیز فائدہ دے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا جسے تو تیار رکھے تاکہ تم اس پر اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور مملوک جو تجھے کفایت کرے، جب وہ نماز پڑھے تو وہ تمہارا بھائی ہے۔ کتاب نکاح میں ہے چھوٹے لڑکے کی عمر بلوغت اور کم سنی میں اس کی تربیت کا بیان۔ حدیث نمبر 3376۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر 14 سال کی عمر میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے مجھے واپس کر دیا۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پر میں 15 سال کی عمر میں مجھے پیش کیا گیا تو آپ نے مجھے جہاد کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا یہی عمر 15 سال لڑنے والے جوانوں اور لڑکوں نابالغوں میں فرق کرنے والی ہے۔ حدیث نمبر 3377۔ برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر 3 اشیاء پر صلح فرمائی کہ مشرکین میں سے جو شخص ان کی طرف آئے گا اسے ان مشرکین کی طرف واپس کیا جائے گا، اور جو مسلمانوں کی طرف سے ان کے پاس چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال مکہ میں داخل ہوں گے اور وہاں 3 روز قیام کریں گے۔ جب آپ اس مکہ میں داخل ہوئے اور مدت پوری ہوگی اور آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چچا جان کہہ کر آوازیں دینے لگی تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حمزہ کی بیٹی کے بارے میں تنازع شروع ہو گیا۔ علی نے فرمایا میں نے اسے پکڑا ہے اور وہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ جعفر نے فرمایا وہ میرے چچا کی بیٹی اور اس کی خالہ میری بیوی ہے، اور زید نے فرمایا میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اس کی خالہ کے حق میں فیصلہ کیا اور فرمایا خالہ ماں کی جگہ پر ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تم مجھ سے ہو اور میں تجھ سے ہوں۔ جعفر سے فرمایا تم خلقہ و خلقہ سیرت و صورت میں مجھ سے مشابہ ہو، اور زید سے فرمایا تم ہمارے بھائی اور ہمارے چہیتے ہو۔ حدیث نمبر 3378۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول میرا یہ بیٹا کہ دوران حمل میرے پیٹ میں اس کے لیے ظرف تھا، دوران رضاعت میری چھاتی اس کے لیے مشکیزہ دودھ پینے کی جگہ تھی، اور میری گود اس کے لیے ٹھکانہ تھی، اور اب اس کے والد نے مجھے طلاق دے دی اور وہ اسے مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تو نئے خاوند سے نکاح نہ کرے اس وقت تک تم اس کی زیادہ حقدار ہو۔ حدیث نمبر 3379۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ لڑکوں کو اس کے والد اور اس کی والدہ کے درمیان اختیار دیا۔ حدیث نمبر 3380۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا میرا خاوند میرے اس بیٹے کو لے جانا چاہتا ہے جبکہ وہ میرے لیے پانی لاتا ہے اور مجھے فائدہ پہنچاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا والد ہے اور یہ تمہاری والدہ ہے، تم ان دونوں میں سے جس کا چاہو ہاتھ تھام لو۔ اس نے اپنی والدہ کا ہاتھ تھام لیا تو وہ اسے لے کر چلی گئی۔ حدیث نمبر 3381۔ حلال بن اسامہ اہل مدینہ کے آزاد کردہ غلام ابو میمونہ سلیمان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس دوران کہ میں ابو ہریرہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک فارسی اجمی عورت جس کو اس کے خاوند نے طلاق دے دی تھی اپنے بیٹے کو لے کر ابو ہریرہ کے پاس آئی، اور وہ دونوں والد اور والدہ اس کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس عورت نے ابو ہریرہ سے فارسی میں بات کرتے ہوئے کہا ابو ہریرہ میرا خاوند میرے اس بیٹے کو لے جانا چاہتا ہے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا تم دونوں اس کے متعلق قرآن اندازی کرو۔ ابو ہریرہ نے بھی اس کے متعلق اسے فارسی میں بتایا۔ جب اس کا خاوند آیا تو اس نے کہا میرے بیٹے کے متعلق کون مجھ سے جھگڑتا ہے؟ ابو ہریرہ نے فرمایا اے اللہ میں یہ فیصلہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میرا خاوند میرے اس بیٹے کو لے جانا چاہتا ہے جبکہ وہ مجھے فائدہ پہنچاتا ہے اور ابو انبا کے کنویں سے پانی لا کر مجھے پلاتا ہے، اور نسائی کی روایت میں ہے میٹھا پانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے متعلق قرآن اندازی کرو۔ تو اس کے خاوند نے کہا میرے بچے کے بارے میں مجھ سے کون جھگڑتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرا والد ہے اور یہ تیری والدہ ہے، لہذا تم ان میں سے جس کا چاہو ہاتھ پکڑ لو۔ اس نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابو داؤد نسائی لیکن انہوں نے اسے مسند میں روایت کیا ہے، ابو دارمی نے اسے حلال بن اسامہ سے روایت کیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی کتاب و نکاح، اور کتاب و نکاح کا جو ہے آج چیپٹر جو ہے پورا ختم ہو گیا، اور یہ ختم ہوا ہے 3381 نمبر حدیث پہ۔ تو امید ہے کہ یہاں تک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں
اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔